السلام علیکم. صلی علی رسول الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، انسان کی زندگی کا اصل مسئلہ وہ اس کے مرنے کے بعد سے متعلق ہے، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے اس دنیا کو سبب کے طور پر رکھا گیا ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کما تزرعون تحصدون، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. تو ہر انسان کی زندگی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکے اور اللہ کی رحمت میں جائے. اور جب آدمی جاتا ہے تو وہ بالکل تنہا ہوتا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس تنہا آئے. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس تنہا آئے، تنہا ہی آئے، وہ آؤ گے. جیسے جب ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تو تم تنہا ہی تھے. اس لیے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اعمال اور احوال اور اقوال اور ساری ایکٹیویٹیز میں اپنی ذات کی سیفٹی کو محفوظ رکھے. ہوتا یہ ہے کہ جب اغراض آدمی پر چھا جاتے ہیں اور دنیا کی محبت گھر کرنے کی ہے تو پھر وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے متعلقین کی رعایت میں اپنے دین و ایمان کا اور اپنے آخرت کا سودا کر لیتا ہے. اس کو دھیان ہی نہیں رہتا کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو اصل مجھے سابقہ کس چیز سے پیش آئے گا. بیوی کے لیے جو کچھ کیا، بچوں کے لیے جو کچھ کیا، دوستوں کے لیے جو کچھ کیا، دنیا کی چاروں کا زندگی کو مزیدار بنانے کے لیے جو کچھ کیا، اس سے بحث نہیں ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ کی ہے وہ ان اعمال کا نتیجہ کیا ہے، میری ذات پر اس کا کیا اثر ہونے والا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دو چیزیں آدمی میں بنیادی اگر درست ہوں تو پھر صحیح لائن پہ آتا ہے. ایک آخرت کی فکر، اللہ سے جواب دینے کا احساس، اور اس کا یقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ہاں بھائی آپ نے حساب کتاب کی جو بات فرمائی ہے وہ بالکل سچ ہے اور حق ہے، ویسے ہی ہوگا، اور مجھے اس کے حساب اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو گزارنا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کے مطابق گزارنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کی محبت کا غلبہ نہیں ہونا، اس کے اوپر آدمی یعنی دنیا کی محبت کا آدمی کے دل پر چھانا نہیں. کیونکہ جب وہ ہوتا ہے تو کوئی یاد ہی نہیں رہتی، آخرت فکر ہی نہیں رہتی، بس دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس میں رہ جاتا ہے. اور دیکھا کہاں سے جائے گا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جو چیز ہونے والی ہے اس کو ہوئی ہوئی سمجھو، یعنی شریف کا مفہوم ہے، جو چیز ہونے والی ہے آپ اس کو ہوئی ہوئی سمجھو، تو دیکھا کہاں سے جائے گا. اگر یہ بنیاد آدمی کے سامنے ہو تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے رہنا کیسا ہے، کیا کرنا ہے مجھے. میرے بزرگوں اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں. اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس کی بنیاد دو تعلقات سے، ایک اللہ کے ساتھ تعلق اور ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق. کہ مخلوق کے ساتھ معاملہ کیسے ہونا ہے اور خود اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے ہونا ہے. اس کی مخلوق میں سب سے جنگی مخلوق آ گئی. اللہ کے ساتھ معاملے کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس پر ہے. تعظیم بامر اللہ، اللہ کی بات کی عظمت. بہت پڑھیں گے اللہ کا، وہ بالکل صحیح ہے، ویسے ہی ہوگا، وہی کریں گے جو وہ چاہتے ہیں. ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، زیادہ ان کی بات جانی نہیں جا سکتی، زیادہ ان کو ان کی بات ماننی ہے، زیادہ ان کی بندگی کرنی ہے.
تعظیم امر اللہ، اللہ پاک کے اوامر کی تعظیم. جس آدمی میں جتنی اللہ کی عظمت معرفت آئے گی اتنی محبت آئے گی، اور جتنی محبت اور معرفت آئے گی اتنی عظمت آئے گی، اور جتنی عظمت آئے گی اتنی اتباع آئے گی، کیونکہ عظمت کے چھا جانے کے بعد میں مخالفت کی ہمت نہیں ہوگی. یہ فائدہ ہے. عظمت اگر آ جائے تو مخالفت کی ہمت نہیں ہوگی. عظمت کی کمی مخالفت پر جری کرتی ہے. اب یہ عظمت کی کمی استعداد کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور فہم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی عظمت سے جو استعداد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے دلوں کے اوپر. اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر شفقت، تعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ کے امر کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت. لفظ شفقت عام ہے، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ روابط کی جو نوعیت اللہ نے مقرر فرما دی وہ کرنا پڑتا ہے. قریب کا ہو، دور کا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، انسان ہو، حیوان ہو، کوئی ہو. جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تو سبھی ہے. اس کے اندر جاندار بھی مخلوق ہیں، چرند پرند بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نان مسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مسلمان بھی اللہ کی مخلوق ہیں. مسلمانوں میں پڑوسی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، اور اس سب میں تو وہ جو مخلوق کے ساتھ میں روابط ہے، تعلقات ہیں اور سلوک اور برتاؤ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق رہ جانا، یہ اصل خلاصہ ہوتا ہے شفقت والا خلق اللہ کا. یعنی شفقت والا خلق اللہ جبھی پائی جاتی ہے تو یہ بات ہوتی ہے. تو بعض احکام وہ ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ ہی متعلق ہے. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے. جو ساری عبادتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے ہوتی ہے. اس میں ساری عبادت کا نہیں ہے، اپنی ضرورت ظاہری دنیاوی ضرورت ہے اس سے متعلق نہیں ہے. کھانا نہیں ہوتا اس میں، پینا نہیں ہوتا اس میں، پہننا نہیں ہوتا، اپنی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہو، وہ خالص اللہ کی عظمت کو دکھانے بتانے کے لیے ہے. تو تعظیم امر اللہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متعلق احکام ہے خاص طور پر ان کی بندگی سے متعلق ان کو بجا لانا. اور شفقت والا خلق اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بجا لانا ہے. تو اس کی بڑی تفصیل اس مختصر صورت میں دو چار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے تعلقات ہیں قریب سے قریب میں اللہ کے مخلوق میں ہمارے ماں باپ ہیں جو سب سے ہم سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے وجود میں آئے تو ہیں، اور کون زیادہ قریب ہوگا ان سے. پھر جو ہم سے وجود میں آئے یعنی سبب بنے ہماری اولاد ہے. اب ان دونوں کے درمیان میں جو واسطہ تھا وہ مرد اور عورت کا تھا، میاں اور بیوی ہے. اور پھر جو ان کی وراثت ہوئی ہے بھائی بہن وغیرہ، خلیرے ممیرے چچیرے پپیرے وہ سب وہ ہے. تو ایک اس میں سرکل ہوتا ہے رشتے داروں کا، قریب کے اور دور کے. پھر ایک اس میں سرکل ہوتا ہے رشتے دار جو نہیں ہے لیکن سکونت کے اعتبار سے پورو جوان کے پڑوس ہیں. تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ سکونت کے اعتبار سے قریب ہے، نہ رشتے کے اعتبار سے ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے ہے، عمر کے اعتبار سے ہے. ایک ان کا سرکل ہوتا ہے، کہیں رہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، دنیاوی وجاہت دی ہوئی ہے، دینی وجاہت دی ہوئی ہے. دنیا کے بھی بڑے ہوتے ہیں لوگ، دین کے بھی بڑے ہوتے ہیں، عمر کے بھی بڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک چوتھا ہے اس کا ایریا، وہ ہے مسلمان ہونا. باقی ایک مسلم کے ایک ہمارے ساتھ ہمارے ذمے میں ہے ایک چیز کو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. کوئی بھی کہیں کا ہے، کسی ملک کا ہے، کسی علاقے کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی زبان کا بولنے والا ہے، کوئی ہے لیکن ہے وہ مسلمان. پھر اس کے آگے انسان ہے. اس کو قطع نظر کہ وہ کون سا مذہب رکھتا ہے، مذہب رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا ہے، لیکن انسان. پھر اس کے آگے حیوانات ہیں، کیونکہ حیوانات کے ساتھ میں کوئی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ میں یہ برتاؤ متعین ہے. پالنا ہے اس کو تو اس کے حقوق مقرر ہے، کاٹنا ہے اس کو تو اس کے قاعدے مقرر ہیں، ذبح کرنا ہے، سواری کرنا ہے تو اس کے قاعدے مقرر ہے، سامان اٹھانا ہے اس کے اوپر تو اس کے قاعدے مقرر ہے. شریعت سے بعد آپ کا اس کے اصول ضابطے دیے گئے ہیں. ایک مطلب آپ کو اپنے تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ آپ کے قریب آیا اور روا کرنے لگا، اس کی آواز کو روا کہتے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ مالک کھانے کو کم دیتا ہے اور سامان زیادہ لاتا ہے میرے پاس۔ میں یہ تو کوئی اصول نہیں ہوا، کل قیامت میں یہ اونٹ اس کی پیٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا جو اس کے حق کو ادا نہیں کرے گا، ہر ایک کی حفاظت کرے۔ تو اس سلسلے میں میرے دوستوں، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مخلوق میں ایک جنرلی ایز اے مسلم دوسرے مسلمان کے ساتھ مجھے کس طریقے سے رہنا ہے، میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا ہے، اور جتنی صفائی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ تعلیم ہمیں دی گئی ہے نا وہ کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ پاک نے اسلام کے اندر بہت وضاحت کی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنا ہے کہ میں ایک ایسا بڑا راستہ لے کر آیا ہوں اور ایسا روشن راستہ لے کر آیا ہوں کہ نہیں وہ آج نہ آ رہا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ آپ کی تعلیمات اتنی واضح ہیں، اتنی نمایاں ہیں، اتنی کلیئر ہیں، فرمایا کہ نہیں وہاں نہ آ رہا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ ایک ایسا راستہ مبارک میں تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں۔ تو ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں جو برتاؤ کرنا ہے، جو حقوق ہے وہ ہم ادا کریں۔ مدعا اصل میں یہ ہے، یہاں بلکہ زیادہ مجھے ہم لوگوں کو دیکھنے میں آتی ہے، آپ کو بھی دیکھنے میں آتی ہوگی کہ ہم اپنے آپس میں جو بڑے حقوق کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور دوسری جگہ جا کے بڑے لیکن دنوں میں ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے کچرا ڈالنے سے، گاڑی پارک کرنے سے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے، لوگوں کو راستہ دینے سے، اگر وہ جا رہے ہیں تمام ہی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ لگتا ہے کہ نہیں ہم کو بھی آتا ہے امریکہ میں رہنا، ایسا نہیں کرتے۔ اور جب ہم اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں، اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، بالکل ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ ارے یہ تو ہمارا پرانا ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے کہ ہماری اصل کیا ہے، ہم کیسے رہنے کے عادی ہیں۔ اصل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے نہیں، اس سے پہلے نہیں ہے ہمارے مذہب نے کیا بتایا، اسلام نے کیا بتایا ہے۔ ہم اسلام کی ترجمانی بھی تو کریں گے، ہم یہ بتائیں کہ اسلام تو یہ بتاتا ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کی تعلیم کے مطابق معاشرت دکھا دیں ان کو تو ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ معافی کی بہت آنکھیں بند ہیں، پتہ نہیں ہے، بہت آنکھیں بند ہے، بہت آنکھیں لیتے ادھر، پتہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے اللہ پاک نے ادھر پاس رابطوں کے سپر سے اور سبزے سے بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے معاملہ عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کیسے معاملہ عام اپنے برادران کے ساتھ ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میرے دوستوں کچھ اصول ہیں اور کچھ جزیات ہیں، یعنی کچھ بیسک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بیسک چیز یہ ہے کہ ہم تکلیف کا سبب نہ بنے، تکلیف نہ پہنچائے، ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ کسی ہمارے عمل سے بات چیزیں کا ہمیں اندازہ ہوتا، بات چیزوں کا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ اس سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو، وہی دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچ سکتا ہے۔ جس کو فکر نہیں ہوتی اس سے پہنچتی رہتی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ ایسے آدمی سے اگر تکلیف پہنچی بھی بہت تھوڑی پہنچتی ہے، زیادہ نہیں پہنچتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے آدمی سے اگر تکلیف پہنچی بھی تو سامنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ خود ہی استعمال کرنے والا ہے، اس سے وہ زیادہ برا نہیں مانتا۔ اس کو فکر تھی اور غیر اختیاری طور پر ہو گیا، غیر اختیاری طور پر تو ہوتے رہتے ہیں حادثہ۔ لیکن جس کو فکر ہی نہ ہو کہ میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، وہ آدمی سے تکلیف بہت پہنچتی ہے اور بڑی پہنچتی ہے، بڑی بڑی تکلیفیں اس سے پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد یہ فرمائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے۔ مسلمان کامل تو وہی، مسلمان اسی کو کہنا چاہیے، یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے، بات کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ یہ مسلمان تو اس کو بولیں گے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو، اور اگر محفوظ نہیں ہے تو وہ کہے گا مسلمان کی شان نہیں ہے اس میں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چونکہ عموماً ان دونوں چیزوں سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، علماء نے کہا اس لیے دو چیزوں کا ذکر ہونا، یہ مطلب نہیں کہ حضور نے دونوں کو منع کیا اور بقیہ کی اجازت دی ہے۔ ہاتھ اور زبان سے نہیں پہنچنا ہے، لازم آ کرتے ہیں، ایسا تھوڑی عام طور پر اسی سے ہوتی ہے۔ تو اس سے اگر محفوظ ہو گئی تو دوسروں میں تو بدل جانا ہو جائے گی۔ اگر اس کا فکر ہو آدمی کو تو گاڑیوں کی پارکنگ میں بولنا نہیں پڑتا، اگر اس کی فکر ہو آدمی کو تو نمازوں کے وقت میں پیسے وغیرہ کے لیے بولنا نہیں پڑتا، اگر اس کی فکر ہو آدمی کو تو صفوں کو مکمل کرنے میں، صفوں کی لائن بنانے میں، صفوں کو سیدھا کرنے میں یہ بولنا نہیں پڑتا، اگر اس کی فکر ہو آدمی کو تو آنے جانے کے اندر، لوگوں کو راستہ لینے کے اندر ان چیزوں میں بولنا نہیں پڑتا، فکر نہیں ہوتی اصل میں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے ہیں دوسرے کو تکلیف دے رہے ہو، اس کی اصول رابطے کو فالو کرنا نہیں چاہتے۔ ایک بنیادی چیز ہے گھر میں بھی، جس
میاں کو اس کی فکر ہو جائے کہ بیوی کو تکلیف نہ ہو, جس بیوی کو یہ تکلیف ہو, یہ فکر ہو جائے کہ میرے میاں کو تکلیف نہ ہو, میں اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنے عادت اور اخلاق سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤں, بتاؤ وہ کتنا مزیدار ہوگا. جن پیرنٹس کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ہو جائے, جس اولاد کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں یہ فکر ہو جائے, کیسے مزیدار ہوں گے. جس روم میٹ کو اپنے روم میٹ کے بارے میں فکر ہو جائے تو کیسے وہ روم میٹ مزیدار نہیں ہوگا. ایک روم میں 4-5 جہاں رہتے ہیں وہاں چلے جائیے تو فریجوں کو 4 اس پہ چٹکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, یہاں سے یہ چیز منہ نہ کریں, برائے مہربانی یہ دودھ میرا نہ دیں, فلاں کا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کی حرکتیں ایسی ہے تو لکھنا پڑھانا آدمی کو ورنہ کیوں لکھتا ہے کوئی آدمی. برائے مہربانی فلش کر دیا کریں, برائے مہربانی بڑھیا کریں, برائے مہربانی جو ہے نا یہ شیو کو ایسا کریں. ہر چیز وہاں کو بتانی پڑتی ہے. 4 روم اگر ہو ایک کمرے میں تو لگتے ہی نہیں کہ اسلامی تعلیم میں سے کچھ اس کا پایا ہوا ہے ہمارے دوستوں میں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, ایک بنیاد یہ ہے. اس کے بہت سے جزیات ہیں. یعنی اس اصول کے تحت میں خود الگ الگ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعلیمات دی ہوئی. ایک دوسری بنیاد اس کی اور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ فائدہ پہنچ جائے. یہ الگ الگ چیزیں, آپ سے تکلیف نہیں ہونا, میرے سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا, یہ الگ اصول ہے. اور مجھ سے دوسرے کو کچھ آرام پہنچ جانا, کچھ فائدہ پہنچ جانا, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک دوسرا اصول ہے. آپ فائدہ پہنچانے والے بنے, نفع پہنچانے والے بنے, راحت پہنچانے والے بنے, خوشی پہنچانے والے بنے, کچھ خدمت کرنے والے بنے, یہ ایک دوسرا اصول ہے. اور ایک تیسرا اصول ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ دوسرے کی کمزوری کو چھپانے والے ہونا. کیونکہ مسئلہ اس کے بعد جہاں سے جیرت کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں کمیاں ہوتی ہیں. سبحان تو اللہ کی ذات ہوتی ہے, ان کا نام ہے سبحان, میرا تمہارا نام سبحان تھوڑا ہی ہے. کون سی خرابیاں نہیں ہوں گی, بہت ہوتی ہیں. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. اگر آدمی دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ ہے تو پھر وہ اپنی کمزوری کو چھپائے گا, نظر انداز کر دے گا, گویا کے دیکھا ہی نہیں ایسا کرے گا. نہیں تو پھر وہ اس کے پاس ایک بڑا ہتھیار آ جائے گا کہ اچھا میں تیرے کو بتاؤں گا, بلیک میلنگ کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہی سے آتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی تاکید فرمائی. اور جس کو اللہ کے پاس اپنی کمزوریوں کو چھپانا منظور ہے وہ اللہ کی مخلوق کی کمزوریوں کو چھپا دے. اگر تم مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیب کو چھپا دے گا, اور اگر تم مسلمان کے عیب کو باہر لاؤ گے اللہ تمہارے عیب کو باہر لائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کا عادی ہے تو خدا اس کو ذلیل کرنا طے فرماتے ہیں, اور جب اس کو ذلیل کرنا طے کرتے ہیں تو اس کی خرابیاں بازار میں 2 لوگوں میں لاتے ہیں. اگرچہ کہ وہ باہر نکلنا بند کر دے, مطلب کی جو بھی بیٹھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن کوئی ایسی بات ہوگی ان کی باتیں سب لوگوں کے سامنے آ کے اس کو ذلیل کیا جائے گا. اس لیے سب مسلمان کی ستائی کرنا, مسلمان کو چھپا دینا, مسلمان کی کمزوری کو نظر انداز کر دینا اور اس کی خرابی کو منتقل نہیں کرنا. کسی کی ٹکڑی, کسی کی غیبت نہ بولنا, نہ سننا, نہ منتقل کرنا. خراب بول رہا تھا, یہ بھی بڑی یاری میں اور دوستانی میں یہ بھی ایک تعلق جمانے کا ایک خلیفہ ہو گیا لوگوں میں. اپنا خلوص دکھانے, اپنا نزدیکی دکھانے کے لیے فلاں آدمی آپ کی بدکاری کر رہا تھا اور یہ بول رہا تھا, انفارمیشن فراہم کرتے جیسے یہ ایسا کر رہا تھا. حضرت عاجز صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی باتیں کی اس سلسلے میں. انہوں نے فرمایا ایک آدمی نے جا کے ان سے کہا کہ حضرت فلاں تو آپ کو ایسا کہہ رہا تھا, کہنے کے یار تم بھی عجیب آدمی ہو. اس نے پتھر مارا تھا, وہ بیچ میں گر گیا تھا, تم نے اٹھا کے مار دیا کہ اس نے مارا تھا, لگا نہیں تھا, تمہیں لگا ہوں. بات منتقل کرنے کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے بتائیے. مجھے بھائی کتنے پیارے انداز کی بات کرنا ہے. اس نے مجھے پتھر مارا تھا, وہ مجھے لگا نہیں تھا, درمیان میں گر رہا تھا. آپ نے سوچا کہ وہ بیچارے کی محنت ضائع ہو جائے گی, لہٰذا آپ نے وہاں سے اٹھا کے مجھے تک پہنچا. مجھ سے بات پہنچانے کا تو مطلب اس کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں, منتقل نہیں کرنا, خاموشی بجانا. اور چوتھا اصول اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسلمان کی جان اور مال اور عزت کی حمایت کرنا, حفاظت کرنا. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان بھی, اس کا مال بھی اور اس کی عزت بھی محترم ہے, اور حرام ہے اس کا ہاتھ ڈالنا. یہ کچھ اصول ہے اور پھر اس کے کچھ جزیات ہیں. اگر اللہ نے چاہا ان شاء اللہ کی جزیات سے سناؤں گا. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ سنت پڑھ لی.